حضرت ذوالقرنین کا مختصر ذکر قرآن میں آیا ہے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کی، جس کی وجہ سے قرب قیامت تک دنیا ان کے فتنے سے محفوظ ہو گئی، اور قرب قیامت وہ اس دیوار کو توڑ کر دنیا میں فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس ملک کی بادشاہت دی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کیا بیان کیا؟ وہ دنیا کے سفر پر کیوں روانہ ہوئے اور اس دوران ان کی ملاقات کن اقوام سے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مجھ سے کیا واسطہ، وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی خدا کا بندہ ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے مصلی میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کیے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی، پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو رو بقبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کو شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب زمین ہے اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے۔ حق تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع شمس یعنی مشرق کی طرف جا پہنچا۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کر دیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ اس نے ان کو بھی جدا کر دیا۔ پھر ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک سغراق عظیم بھی دیکھا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،
آپس میں صلح رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکہ بازی، نہ رنج و غم، آفات و سماویہ سے محفوظ، عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین اور نہ کوئی فقیر۔ یہ سب دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اگرچہ زیادہ معلومات نہیں ہیں، مگر ان سے منسوب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے وحی لے کر آتے تھے، اور وحی کے نزول کا یہ ذریعہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔